بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ہمارے ہاں جس طرح فلسفہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ پیش کیا جاتا ہے وہ 100% شیعی انداز فکر اور رافضی آئیڈیالوجی ہے۔ خطباء اپنی تقریروں میں اور شعراء اپنی شاعری میں شہادت حسین رضی اللہ عنہ کو حق و باطل کے مارکے کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ عوام کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ واقعہ کربلا تاریخ اسلام میں حق و باطل کا سب سے بڑا مارکا تھا، اور عوام کا بھی یہ ذہن بن چکا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کبھی کسی نے ان الفاظ پر غور کیا؟ کیا واقعی یہ کفر اور اسلام کی جنگ تھی، یا پھر اسے مارکہ حق و باطل کا جھوٹا رنگ دے کر سازشی اپنا مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو اہل تشیع کی آئیڈیالوجی ہے کہ کربلا میں ایک طرف سیدنا حسین رضی اللہ عنہ تھے اور دوسری طرف صحابہ سمیت یزید اور ان کے حمایتی تھے، اور اس طرح اکیلے حسین رضی اللہ عنہ نے اسلام کو بچانے کے لیے جان کی بازی لگا دی۔ یہ تو اہل تشیع کی سوچ ہے۔ ناظرین، اگر یہ واقعی حق و باطل کا مارکا ہوتا تو اسلام کی سربلندی اور اہل بیت اطہار کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ قربان صحابہ کیا اس جنگ میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک ہونے سے رکتے؟ کیا حسین رضی اللہ عنہ سے پیچھے رہتے؟ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے جانے دیتے؟ ہرگز نہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کیا ان میں دین کو بچانے کا جذبہ نہیں تھا، یا واقعی شیعہ کی طرح کہیں صحابہ کی اہل بیت اطہار سے محبت اور ایمان پر تمہیں بھی شک ہے؟ کیونکہ اہل بیت اطہار کی آڑ میں بغض صحابہ و تابعین نکالا جاتا ہے۔ اسی لیے تو واقعہ کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بالمقابل صحابہ و تابعین کو کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ ان کی محبت اور ایمان پر شک کیا جاتا ہے، جن جیسا ایمان لانے کا حکم رب تعالی خود دیتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 137، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے۔ آج ان کے ایمان اور ان کی محبت کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، جن جیسا ایمان لانے کا حکم رب تعالی خود دیتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ یہ حق و باطل کا تصادم ہرگز نہیں تھا۔ یہ کفر و اسلام کی جنگ نہیں تھی، یہ اسلامی جہاد نہیں تھا۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اس راہ میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اکیلے نہ ہوتے، وہ تمام کے تمام صحابہ بھی ساتھ ہوتے، جن کی پوری زندگیاں اعلاء کلمت اللہ میں گزریں، جو ہمہ وقت باطل کے لیے برہنہ شمشیر تھے۔ اصل میں یہ تصادم سیاسی نوعیت کا تھا۔ واقعہ کربلا کے حوالے سے تمام تاریخی کتب میں ایک ہی بات ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جب کوفہ کے لیے نکلنے لگے تو کبار صحابہ، جن میں ابو سعید خدری، عبداللہ بن عمر، ابو درداء، جابر بن عبداللہ اور عبداللہ بن عباس رضوان اللہ علیہم اجمعین نے انہیں روکنے کی بھرپور کوشش کی، مگر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نکل پڑے، کیونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ اہل کوفہ مسلسل بلا رہے ہیں تو وہاں جانا مفید رہے گا۔ ناظرین، یہ بھی تمام معتبر تاریخی کتب میں ہے کہ ابھی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ راستے میں ہی تھے
کہ آپ کو خبر ملی کہ آپ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل، جنہیں آپ نے اپنے نکلنے سے پہلے کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا تھا، اہل کوفہ نے انہیں شہید کر دیا ہے۔ اس المناک خبر سے آپ کا اہل کوفہ سے اعتماد ٹوٹ گیا اور آپ نے واپسی کا عزم ظاہر کیا، لیکن مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے یہ کہہ کر واپس جانے سے انکار کر دیا کہ ہم تو اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لیں گے یا خود بھی مر جائیں گے، جس پر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے بغیر میں بھی جی کر کیا کروں گا۔ آپ حوالے کے لیے تاریخ طبری دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس پر بھی تمام تاریخی کتب متفق ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جب مقام کربلا پہنچے تو گورنر کوفہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو مجبور کر کے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ عمر بن سعد نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے گفتگو کی۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے یہ تجویز رکھی، اختر فی احدی ثلاث، اما ان الحق بثغر من الثغور واما ان ارجع الى المدینہ واما ان اضع فی ید یزید بن معاویہ فقبل ذلك عمر منہ۔ 3 باتوں میں سے میری ایک بات مان لو، یا تو مجھے راستہ دو کہ میں سرحد پر دشمن سے لڑنے کے لیے چلا جاؤں، یا پھر واپس مدینہ منورہ لوٹ جاؤں، یا پھر میں یزید بن معاویہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتا ہوں، یعنی یزید بن معاویہ سے بیعت کر لیتا ہوں۔ عمر بن سعد نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی یہ آخری تجویز قبول کر لی، مگر جب اس نے یہ تجویز پیچھے گورنر کوفہ ابن زیاد کو لکھ کر بھیجی تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کریں۔ یہ بھی تاریخ طبری کا ہی حوالہ ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی خوددار طبیعت نے یہ گوارا نہ کیا اور اس شرط کو مسترد کر دیا، جس پر لڑائی چھڑ گئی اور آپ کی مظلومانہ شہادت کا یہ دردناک حادثہ پیش آیا۔ ناظرین، تمام معتبر تاریخی کتب کے ریفرنس سے مختصراً واقعہ کربلا میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس پورے واقعے میں اصل مجرم یزید بن معاویہ کو بنایا جاتا ہے، جبکہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی رضامندگی ظاہر کی تھی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یزید فاسق و فاجر تھا، اگر یزید باطل پر تھا، تو کیا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اس سے بیعت پر رضامند ہوتے؟ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کبھی بھی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینے پر راضی نہ ہوتے۔ آپ رضی اللہ عنہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کے لیے راضی تیار کبھی نہ ہوتے۔ اور پھر اگر یہ حق و باطل کا معرکہ ہوتا تو جب کوفے کے قریب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو مسلم بن عقیل کی مظلومانہ شہادت کی خبر ملی تھی تو آپ رضی اللہ عنہ واپسی کا ارادہ ظاہر نہ کرتے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ حق و باطل کا معرکہ ہو اور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جانے کا سوچے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ یہ ایک سیاسی نوعیت کا معرکہ تھا، اسی لیے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے واپسی کا ارادہ ظاہر کیا۔ نہ صرف مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سن کر، بلکہ عمر بن سعد کو جو تجاویز دیں ان سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ناظرین، اس تفصیل سے آپ کی شہادت کے ذمہ دار بھی بے نقاب ہو جاتے ہیں، اور وہ ابن زیاد اور اس کی فوج ہے، جو کہ سب کے سب کوفی تھے، جنہوں نے آپ کو اتنے خطوط بھیجے کہ صندوق بھر گیا، آپ سے آنے کی درخواستیں بھیجی، اور پھر عمر بن سعد نے جو صلح کی کوششیں کیں
ان کو بھی ناکام انہی کوفیوں نے بنایا، جس سے کربلا کا یہ المناک ثانیہ شہادت پیش آیا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا۔ ناظرین، ایک اور سب سے بڑی گواہی، یاد رکھیں کہ اس دور کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے ذمہ داران کے حوالے سے یہی موقف تھا، اور ان سے سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ صحیح بخاری کتاب الادب عن ابن ابی نعم قال كنت شاہدا لابن عمر وسأله رجل عن دم البعوث فقال ممن أنت؟ فقال من أهل العراق۔ قال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوث وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتاج من الدنيا۔ ابو نعم سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں اس وقت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ موجود تھا جب ایک آدمی نے ان سے حالت احرام میں مچھر مارنے کے بارے میں سوال کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے پوچھا، تم کہاں کے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں عراق کا باشندہ ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اس شخص کو دیکھو، مچھر مارنے کے بارے میں سوال کرتا ہے، حالانکہ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر ڈالا تھا، جبکہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے حسن و حسین دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اہل بیت اطہار کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔